لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وبلايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيديه. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، ہم آپ کی خدمت میں سفیر حسین کا خطبہ پیش کر رہے تھے اور کل وہ خطبہ تمام کیا. بہت ساری فرمائشیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جن کا حکم ہوا ہے، اور انہی میں سے یہ سر فہرست ہے کہ ذکر سفیر حسین کے بعد اس ذات کا ذکر کیا جائے جسے باب الحسین کہا جاتا ہے، یعنی حسین تک پہنچنے کا دروازہ کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے چونکہ ذکر سرکار قمر بنی ہاشم کرنا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں جس آئے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں بھی ایک تاریخی واقعہ ہے جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور جیسا کہ پہلی مجلس میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اگر اللہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس میں یقیناً حتماً ہدایت چھپی ہوئی ہے. ایک واقعہ قرآنی واقعات میں سے جو ملتا ہے وہ ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ. آپ سب کا سنا ہوگا ماشاءاللہ، قرآن پڑھنے والے افراد یقیناً مومنین کے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور مومنین قرآن سے مانوس رہتے ہیں. تو اب میں آپ کو وہ پرانے پورے قصے سناؤں تو اس سے کوئی مطلب ہے نہیں، میں صرف اصل مطلب پر آ رہا ہوں. طالوت اور جالوت کے لشکر کا واقعہ آپ کو یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، قرآنی واقعہ. جالوت کے مقابلے میں طالوت کا لشکر چلا، اور جو لشکر چلا تو وہ بڑا عجیب و غریب لشکر تھا. یوں تو لشکر تھا لیکن ایک جلوس کی صورت میں چلا، ایک ایسا جلوس جس میں علم بھی تھا اور تابوت بھی تھا. علم حضرت داؤد کے ہاتھوں میں تھا جو نبی ہیں، معصوم ہیں، اور تابوت سکینہ تھا، وہ صندوق کہ جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات رکھے ہوئے. جالوت کے مقابلے کے لیے طالوت کا لشکر چلا.
اس لشکر کی ایک عجیب و غریب خصوصیت یہ تھی، آج جمعہ کا دن گزرا ہے، ایک جملہ یہ سنتے چلیے کہ اس لشکر میں مؤمنین کی تعداد 313 تھی۔ عجیب بات ہے، وہ لشکر جو جالوت کے مقابلے کے لیے چلا، اس لشکر میں بھی مؤمنین کی تعداد 313 تھی۔ تاریخ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اس لشکر میں بھی رسول کے ساتھیوں کی تعداد 313 تھی، اور وہ جو آخری جنگ ہونے والی ہے اس جنگ میں بھی حضرت حجت کے کمانڈرز کی تعداد 313 ہوگی۔ 313 مومنین تھے اس لشکر میں، اور جب یہ لشکر جانے لگا تو راستے میں ایک نہر پڑی۔ اب یاد رکھیے گا، اللہ ہماری طرح عبث کلامی نہیں کرتا، اللہ ہماری طرح بیجا گفتگو نہیں کرتا۔ اگر اللہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں کوئی تو بات ہے، اور اس میں کوئی تو راز چھپا ہوا ہے۔ یہ دعوت فکر ہے قرآن پڑھنے والوں کو کہ آؤ، تمہیں کیا پتا ابو الفضل العباس کیا ہے، آؤ قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ عباس کیا ہے۔ لشکر چلنے لگا تو راستے میں ایک نہر پڑی۔ اب میں صرف آیت پڑھوں گا، یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ آپ سمجھدار ماشاءاللہ اور سمجھدار سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں صرف آیت کا ترجمہ سناؤں گا اور آپ بات سمجھ جائیں گے کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا اس وقت، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جہاں پر گنجائش ہو کہ صاحب یہ صحیح ہے، غلط ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، مرسل ہے، مسند ہے۔ کیا آیت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا بیان ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب لشکر چلنے لگا تو طالوت نے اعلان کیا اس نہر کے متعلق، ارشاد ہوا، وہی آیت میں نے پڑھی ہے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ من شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعم فإنہ منی، جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ الا من اغترفت غرفۃ بیدیہ، مگر یہ کہ کوئی اپنے چلو میں پانی لے۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے، آیت ہے، قرآن ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ عبث کلامی نہیں کرتا، اللہ بیجا گفتگو نہیں کرتا۔ اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ پانی پینے والوں کا گروہ، ایک گروہ پانی پینے والوں کا گروہ ہے، یہ منافقین کا گروہ ہے۔ دوسرا گروہ پانی نہ پینے والوں کا گروہ ہے، یہ مومنین کا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو اپنے چلو میں پانی لے گا اور پانی کو پھینک دے گا۔ اب پڑھیے، کتب تاریخ پڑھیے، کتب تفسیر پڑھیے، قرآن مجید کی جن جن لوگوں نے تفسیریں کی ہیں پڑھیے، کتب تفسیر اٹھائیے، کتب تاریخ اٹھائیے۔ عزیزان گرامی، جب طالوت کا لشکر چلا تو اس لشکر میں کچھ منافقین تھے اور کچھ مومنین تھے۔ جو منافقین تھے انہوں نے پانی پی لیا، جو مومنین تھے انہوں نے پانی نہیں پیا۔ لیکن اس لشکر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جس نے چلو میں پانی لیا ہو اور پانی کو پھینک دیا ہو۔ بہت توجہ، بہت توجہ، جس نے چلو میں پانی لیا ہو اور پانی کو، یہ قرآن ہے، قرآن کسی اور کتاب کا ذکر نہیں کر رہا۔ اللہ ہماری طرح بیجا گفتگو نہیں کرتا، اللہ ہماری طرح بے مطلب باتیں نہیں کرتا۔ اگر ایسا کوئی نہیں آنے والا تھا جو چلو میں پانی لے کے پانی کو پھینک دے تو پھر اللہ نے اس جملے کو قرآن میں رکھا کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 1,24,000 انبیاء آئے اور ان سب کی داستانیں ہیں، سب کی زندگی ہے، سب کی تاریخ ہے، لیکن اللہ نے چنندہ واقعات قرآن میں رکھے۔ ان سارے واقعات میں 1,24,000 انبیاء کے واقعات میں یہ واقعہ کتنا اہم تھا کہ اللہ نے اسے دامن قرآن میں جگہ دی۔ اور قرآن بے وقوفوں کے لیے، قرآن مجید ناسمجھوں کے لیے نازل نہیں ہوا۔
قرآن مجید سمجھداروں کے لیے آیا ہے، عقل والوں کے لیے آیا ہے، دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ قرآن رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تعویذ بنا کے گلوں میں ڈال دیا جائے، قرآن غور و فکر کرانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ کلام ہدایت ہے، یہ کلام نور ہے۔ عزیزان گرامی، پڑھیے کتابیں اور پڑھیے کتب تفاسیر اور اٹھائیے کتب تاریخ۔ اس لشکر میں کچھ مومنین تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، کچھ منافقین تھے جنہوں نے پانی پی لیا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جس نے چلو میں پانی لیا ہو اور پانی کو پھینک دیا ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی نہیں آنے والا تھا تو پھر اللہ نے یہ جملے قرآن مجید میں رکھے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی رمز چھپا ہوا ہے، کوئی راز چھپا ہوا۔ دیکھیے قرآن ماضی بتلاتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔ یہ مزاج قرآن ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے، ماضی بتاتا ہے، مستقبل سمجھاتا ہے۔ یہ آیت قرآن میں موجود رہی اور تاریخ آگے بڑھی، ہم نے ایک اور واقعہ دیکھا، ایک اور معرکہ دیکھا، ایک اور میدان دیکھا، ایک اور جنگ دیکھی۔ یہاں پہ بھی ایک نہر تھی اور اس نہر کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ کچھ لوگ پانی پی رہے تھے، کچھ لوگ پانی نہیں پی رہے تھے۔ جو پانی پی رہے تھے وہ یزیدی تھے، جو پانی پی رہے تھے، جو پانی پی رہے تھے وہ یزیدی تھے، جو پانی نہیں پی رہے تھے وہ حسینی تھے۔ اس لشکر میں ایسا کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، لیکن اس لشکر میں ایسا ضرور ایک ایسا بندہ تھا اور تاریخ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا اس لشکر میں ایک ذات ایسی ضرور تھی جس نے لاکھوں سے دریا چھینا بھی، دریا پہ قبضہ بھی کیا، چلو میں پانی بھی لیا، پانی کو پھینک کے، جملہ سنیے، پانی کو پھینک کے بتایا۔ اور قرآن پڑھنے والوں، آؤ آ کے عباس کا عمل دیکھ لو اور سمجھ لو، جب عباس کے بنا قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو علی کے بنا قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ آگے آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آگے آ جائیے، آگے ہے جگہ، آگے آ جائیے، زحمت ہوگی، آگے۔ میں آ گیا اپنے موضوع پہ اور بات شروع ہو گئی۔ ابو الفضل العباس، دیکھیں میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی لیک سے ہٹ کے گفتگو کروں، اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین خطبہ کو سنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پہ ذکر مولا ابو الفضل العباس کیا۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا عباس کا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، اور یقیناً یہ بڑی سعادت ہے۔ ایک جملہ کہوں، اگر آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، اس جملے کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے بہت بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ معرفت عباس ویسے ہی واجب ہے جیسے معرفت حسین واجب ہے۔ میرے پاس دلیل ہے، بہت وزنی دلیل ہے، بہت وزنی دلیل ہے، اور اس پہ بھی اب پڑھنے جا رہا ہوں روایت، لیکن اس روایت کی سند پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کامل الزیارات، جس کے بارے میں تمام علماء علم رجال کا متفقہ فیصلہ، یعنی علامہ مامقانی سے لے کر آغائے خوئی تک تمام علماء علم رجال کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب اتنی معتبر ہے کہ اس کتاب کی روایتیں چھوڑیے، جس راوی سے اس کتاب میں روایت نقل ہو گئی وہ راوی بھی علماء امامیہ کے نزدیک معتبر ہوتا ہے۔ اتنی معتبر کتاب ہے کامل الزیارات۔ اب کامل الزیارات میں زیارت حضرت ابو الفضل العباس کا باب کھولا، اور یہ زیارت خداوند عالم ہم سب کو، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ کوئی ضعیف روایت ہم نے پڑھی ہے، یعنی یہاں پہ بات علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے ہو رہی ہے، مذہب امامیہ میں زندگی گزارنے والوں سے ہو رہی ہے، اوروں سے ہماری گفتگو اس وقت نہیں ہو رہی ہے، چونکہ بات مولا ابو الفضل عباس پر ہو رہی ہے۔ ان سے معاملہ یہ کہ وہ پہلے حسین تک آئیں تب عباس تک جائیں، لیکن جو یا حسین کہہ رہے ہیں ان سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اب سمجھو کہ ابو الفضل عباس کیا ہے، باب الحسین کیا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ زیارت جو کامل الزیارات میں ہے، مفاتیح الجنان میں ہے، اور بھی بہت اہم کتابوں میں یہ زیارت آپ کو مل جائے گی، اور خداوند عالم ہم سب کو، آپ کو سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جائیے، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ حرم مولا عباس میں کندہ کی ہوئی ہے، یہ زیارت
یہ کنڈا کی ہوئی ہے وہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو اب بڑے بڑے علماء جاتے ہیں, مراجع جاتے ہیں, تو کوئی اب سند پر بحث نہیں کر سکتا. اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو وہ مراجع منع کر دیتے کہ یہ ہٹاؤ یہاں سے, یہ ہٹاؤ. لیکن یہ وہ لگی ہوئی ہے اور علماء جا رہے ہیں, مراجع جا رہے ہیں, سب زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ زیارت ویسی کہ ویسی مولا عباس کے حرم میں لکھی ہوئی ہے. اور جائیے اپنی آنکھوں سے یہ زیارت پڑھیے. اور اس وقت جب آپ یہ جملے پڑھیں گے نا, میں مجلس کی شروعات ہی میں وہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ میں جذبہ عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں, قیامت تک مجھ جیسا, میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, قیامت تک ذاکرین, خطباء, واعظین, شعراء, مفکرین ممبروں پہ آتے رہیں اور ابو الفضل عباس کے فضائل پڑھتے رہیں. وہ سارے فضائل آپ جمع کر دیجئے, پھر بھی اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ اتنا بڑا جملہ ہے جو زیارت مولا ابو الفضل عباس میں موجود ہے. وہ کیا ہے, پڑھیے جا کر. امام ششم نے آداب زیارت ابو الفضل عباس بتائے کہ اب 2 زیارتیں ہیں چھٹے امام سے جو مولا عباس کے نقل ہے. ایک زیارت وہ ہے جو حرم کے اندر پڑھی جاتی ہے, زری پہ پڑھی جاتی ہے. دوسری زیارت وہ ہے جو حرم کی چوکھٹ پہ پڑھی جاتی ہے. یہ چوکھٹ والی زیارت ہے جو حرم کی چوکھٹ پہ پڑھی. جب حرم میں داخل ہونے لگو تو یہ زیارت, امام نے فرمایا جب عباس کے روضے میں داخل ہونے لگو تو یہ زیارت پڑھو. وہ روضہ جو حائر حسینی کے ایک دم سامنے ہے, یہ جملے ہیں روایت کے, اسی میں امام معصوم نے کچھ لعنتیں کی ہیں مولا عباس کو سلام کرتے ہوئے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں, اب میں ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا. اس معیار پہ ہر گفتگو کو پرکھیے گا. جو ممبر پہ آ رہا ہے, ممبر حسینی پر, اسے اس معیار پہ پرکھیے گا جب مولا ابو الفضل عباس کی بات ہے. کسی خاکی خاطی بندے کو عباس کے سامنے نہیں لایا جا سکتا. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ امام معصوم کا فیصلہ ہے. اور جو لائے گا وہ کیا کرے گا, اس کا انجام کیا ہوگا. یہ زیارت اتنی معتبر, میں پھر عرض کر رہا ہوں, آغا امامگانی سے لے کر علامہ امامخانی سے لے کر آغا خوئی تک سب متفق ہیں اس کی سند کے معاملے میں. یہ زیارت اتنی معتبر ہے, اتنی معتبر, کامل الزیارات میں یہ زیارت موجود ہے. اور حرم میں لگی ہوئی ہے یہ زیارت. اس میں چھٹے امام نے کچھ لعنتیں کی ہیں, کچھ مولا عباس کے معاملے میں کچھ لعنتیں کی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, امام جب لعنت کرے تو پھر وہ کیا, کتنی بڑی بات ہوگی. ہماری آپ کی لعنت نہیں ہے, اللہ کی بولتی ہوئی زبان نے لعنت کی ہے. اب جتنے نعرے لگ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم تک بھی پہنچتے ہیں, آپ تک بھی آتے ہوں گے. جو نعرے لگ رہے ہیں نا الٹے سیدھے, اور جو گفتگو ہو رہی ہے, ہر خطیب کو اس معیار پہ پرکھیے گا جو معیار چھٹے امام نے دیا ہے. اور لعنتیں کی ہیں, کن کن لوگوں پہ لعنت کی ہے. کچھ لعنتیں تو غیروں کے متعلق ہیں, اور کچھ لعنتیں ان کے متعلق ہیں جو اپنوں میں غیر, جو وہ غیر ہے جو اپنوں کے بھیس میں آ گئے, ان پر بھی لعنت ہے. اور یہ کیا, اب بہت توجہ سے سنیے گا, نہ یقین ہے تو ابھی مفاتیح اٹھائیے, کامل وزارات اٹھائیے, آپ کو جملے دکھلائیں گے. کن پہ لعنت کی ہے مولا عباس کے معاملے میں. ان پر لعنت کی ہے جو عباس کے قاتل ہیں چھٹے امام نے. ان پر لعنت کی ہے جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہو گئے, ان پر لعنت کی ہے. اب یہ ساری لعنتیں تو غیروں کے متعلق ہیں. اب آئیے اپنے معاشرے پہ آ جائیے. امام نے فرمایا, عجیب جملے ہیں, چھٹے امام کے جملے ہیں, قرآن ناطق کے جملے ہیں, اللہ کی بولتی ہوئی زبان کے جملے ہیں. کیا جملے ہیں, اب اس معیار پہ رکھیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں, لعن اللہ من جہل حقق واستخف فی حرمتک. کیا جملہ ہے, اور کیا سمجھ میں آئے گا کسی کو کہ ابو الفضل عباس کیا ہے اور عباس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. امام فرما رہے, لعن اللہ من جہل حقق, خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو عباس کے حق سے جاہل ہے. اللہم صلی اللہ. یہ بات یاد رکھیں, یہاں انکار کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ فضائل ابو الفضل عباس کا انکار کر دے, نہیں. جاہل ہے, اسے پتہ ہی نہیں عباس کیا ہے. ایسا جسے پتہ ہی نہیں عباس کا حق کیا ہے, ایسا شخص امام معصوم کی زبان میں ملعون ہو رہا ہے. پھر جملہ سنیں گے, عباس کے فضائل کا انکار کرنے کا تو معاملہ ہی بہت آگے کی بات ہے.
ابو الفضل عباس کے فضائل، یہ بحثیں، جتنی بحثیں ہمارے معاشرے میں ہوتی، ساری بحثوں پر امام معصوم نے فل سٹاپ لگا دیا ہے، پورن ویرام لگا دیا ہے. تم بحث عباس کے معاملے میں بند کر دو اس ایک جملے سے. کیا لعن اللہ من جہل حق تک فضائل کے انکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ تو بہت آگے کی بات ہے. صرف ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہو جو آپ کے حق سے جاہل ہے. ابو الفضل آپ کے حق سے جاہل ہے، ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہو. واستخف فی حرمتک، فضائل کا انکار بہت دور کی بات، ایسے شخص پہ خدا کی لعنت ہو جو آپ کے احترام میں ذرہ برابر بھی کمی کر دے. وَاسْتَخَفَّ فِي حُرْمَتِهِ، تخفیف انکار کو نہیں کہتے. تھوڑی سی آپ عراق وغیرہ جائیے تو جب کچھ سودا لیتے ہیں تو جیسے ہم لوگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا جو ہے وہ کیا مثال 10 روپے کی چیز آ رہی ہے بھیا 8 روپے میں دے دو، تو اس کو وہاں پہ کہتے ہیں صاحب تخفیف کر دو، کچھ تھوڑا سا کم کر دو. تو یہی لفظ تخفیف آیا کہ عباس کی فضیلت میں تھوڑی سی کمی کر دے، عباس کے احترام میں ذرہ برابر کمی کر دے، تخفیف کر دے، ہلکا کر دے ابو الفضل عباس کے احترام کو. ایسے شخص پہ خدا کی لعنت ہے. کون سمجھ سکتا ہے عباس کیا؟ کسے پتا ہے عباس کیا؟ کون جانتا ہے عباس کیا؟ لوگ کیسی بحثیں کرتے ہیں. کیا پتا کسی کو کہ ابو الفضل عباس کیا ہے؟ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ مرتبہ عباس کیا، جو مذہب حقہ کی جنہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں انہوں نے بتایا کہ عباس کا معاملہ کیا ہے. علامہ عبد الحسین امینی رحمہ اللہ صاحب الغدیر، جنہوں نے الغدیر لکھی اور دشمنان اہل بیت کو ولایت و خلافت امیر المؤمنین کے معاملے میں دندان شکن جواب دیا، ایسی کتاب لکھی جس کا پھر جواب نہیں ہو پایا. غدیر کے معاملے میں زبردست کتابوں میں سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک میر حامد حسین صاحب کی ابقات الانوار اور پھر علامہ عبد الحسین امینی کی الغدیر، ان دونوں کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. مناظرے کی فیلڈ میں عزیزان گرامی علامہ عبد الحسین امینی کا معاملہ یہ اب سنیے. احترام ابو الفضل کسے کہتے ہیں، احترام ابو الفضل عباس کسے کہتے ہیں، اور ان علماء سے سیکھیے کہ مولا عباس کا احترام کسے کیا جاتا ہے. یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. ابو الفضل عباس سے کسی غیر نتو خیرے کا موازنہ کرنے والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چھٹے امام کی زبان جواب دے چکی ہے، ان کو جواب چھٹے امام کی زبان نے دے دیا ہے. اب سنیے کیسے علماء نے بتایا احترام عباس کسے کہتے ہیں. علامہ امینی کا ایک پیر خراب تھا، ایک پیر ان کا صحیح نہیں تھا، تو اب ظاہر بات ہے پھر اٹھنے میں بیٹھنے میں پریشانی ہوتی تھی. لیکن سنیے عباس کا احترام کیا. بستر پہ لیٹے ہوئے ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ علامہ امینی طبیعت خراب ہے، ضعیفی ہے، ضعف ہے بدن میں، اور ایک پیر خراب ہے. پھر آ کر کہتا ہے علامہ امینی سمجھ میں آتا ہے علی کا دشمن تو جہنم میں جائے گا، علی کا دشمن تو جہنم میں جائے گا. علی کے دشمن، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، علی کا دشمن جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن عباس کے دشمن کے لیے کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں سوال تو بہت عجیب ہے، سوال میں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اس کا جواب اتنا پیارا ہے کہ میں سوال نقل کرنے پر مجبور ہوں کہ علی کے دشمن تو جہنم میں جائے گا، عباس کے دشمن کا کیا معاملہ؟ علامہ امینی بیمار ہیں، ضعیف ہیں، ایک پیر خراب ہے، اس کے باوجود جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا ایک مرتبہ چہرے پہ جلال آیا. اسی ضعیفی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں اٹھ کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنے بستر کے نیچے رکھی ہوئی اپنی جوتیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہتے تو عباس کی بات کرتا ہے، تو ابو الفضل عباس کی بات کرتا ہے، میں جو کہ ابو الفضل عباس کے نوکروں میں سے ادنا ترین نوکر ہوں، خادموں میں سے ادنا ترین خادم ہوں. اگر کوئی بندہ اس وجہ سے میری ان جوتیوں سے بھی دشمنی کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اوندھا منہ جہنم میں پھینکا جائے.
اللہم صلی اللہ۔ کیا سمجھا ہے؟ اب یہ ابو الفضل العباس ہیں، یہ مولا عباس کا معاملہ ایک دم مختلف ہے عزیزان گرامی۔ ہم اس چیز کو درک کرنا چاہتے ہیں، مگر اب حقیقت ابو الفضل العباس ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہمارے دماغوں سے بہت اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب ہمارے دماغوں سے بہت اوپر کی بات ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سورج اگر سیدھے منہ انسان اگر جو ہے وہ دیکھنا چاہے تو اس کی تپش کی وجہ سے، سورج کی شعاؤں کی تپش کی وجہ سے سورج کو سیدھے دیکھ نہیں پاتا، کیونکہ اس میں اتنی تپش ہوتی ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس آئینے میں چونکہ سورج منعکس ہو کے آ گیا ہے، اس آئینے کی طرف دیکھ لو۔ اب یہ آئینہ جو ہے وہ اس میں تم سورج کو سیدھے نہیں دیکھ پا رہے تو اس آئینے میں سورج کا عکس دیکھنے کی کوشش کرو۔ کئی بار اس عکس میں بھی اتنا نور ہوتا ہے کہ پھر ایک اور آئینہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ تم اس آئینے میں دیکھ لو سورج کو، اس آئینے میں بھی وہی ہے جو اس آئینے میں، اس آئینے میں وہی ہے جو آسمان پہ، بس صرف درجے کا فرق ہے، صرف درجے کا فرق ہے، نہیں تو نور جو وہاں ہے وہی یہاں ہے، وہی اس آئینے میں۔ یہی معاملہ ابو الفضل العباس کے ساتھ ہے۔ خدا کی صفات تم دیکھ نہیں سکتے تو حسین والے آئینے میں دیکھ لو۔ اگر یہاں پہ بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس آئینے کی بھی جو ہے وہ شعاع کو برداشت نہیں کر پا رہے تو ہم نے حسین کے آئینے کے سامنے ایک آئینہ ابو الفضل العباس کی صورت میں رکھ دیا، اس آئینے میں وہی صفات منعکس ہو گئے۔ بس مراتب کا فرق ہے، مراتب کا فرق ہے، وہ ایک درجے کا فرق ہے۔ عزیزان گرامی یہ باتیں دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں تو مولا عباس کی شجاعت پڑھنا ہے، مجھے حکم ہوا ہے شجاعت پر بھی پڑھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں شجاعت پہ آنے سے پہلے مولا عباس کی شجاعت بیان ہوتی ہے اور بیان ہونی بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن آپ کچھ حدیثیں جو ابو الفضل العباس کی شان میں ایسی وارد ہوئی ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ بس وہ چند حدیثیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے اور پھر میں آتا ہوں اسی موضوع پر، اور یہ ساری باتیں بھی بہت ضروری ہیں پڑھنا۔ مثلا مولا عباس کا علم، مولا عباس کے فقاہت، مولا ابو الفضل العباس کی خطابت، مولا ابو الفضل العباس کی اطاعت امام، مولا ابو الفضل العباس کی معرفت، مولا ابو الفضل العباس کے اپنے خاندانی معاملات اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حفظ مراتب، یہ ساری باتیں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر ہمارے گفتگو ہوتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں شجاعت میں، پڑھنا چاہیے شجاعت، جنگ پڑھنی چاہیے، لیکن علم ابو الفضل العباس پہ روشنی نہیں ڈالی جاتی کہ ابو الفضل اسی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر الٹی سیدھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ابھی علم ابو الفضل العباس پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی، ابھی تفقہ ابو الفضل العباس پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ ارے کیا جملے ہیں امام معصوم کے! امام فرماتے ہیں رحم اللہ عمنا العباس انہ کان نافذ البصیرہ، خداوند عالم ہمارے چچا عباس پر رحمت نازل کرے کہ وہ نافذ البصیرت تھے۔ انہ کان من فقہائے اولاد الائمہ، ابو الفضل العباس امام کی اولاد کے فقیہوں میں سے ایک فقیہ تھے۔ عباس قمر بنی ہاشم بھی ہیں اور عباس فقیہ بنی ہاشم بھی ہیں۔ عزیزان گرامی علم ابو الفضل العباس کو جب درک کرنے کا معاملہ آیا تو ایک حدیث نے پڑھ کے سہارا دیا۔ اب امیر المومنین نے فرمایا، اور مشہور زمانہ جملے کہ نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ کیسے رسول کے ذریعے علم جو ہے وہ منتقل ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظ زقن زقا، جیسے ایک پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگاتا ہے۔ صرف علی نے اپنے ظاہری علم کے اظہار پر یہ جملہ کہا، یہ بات یاد رکھیے گا، حقیقت علم علوی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ علی تو اللہ کے علم کے صندوق کا نام ہے، اللہ کے علم کے خزانے کا نام ہے۔ جب مسند پر بیٹھے ہیں خلافت کی تو اس وقت میرے مولا نے اپنے ظاہری علم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول نے ایسے علم دیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ سنیں گے ابو الفضل العباس کے لیے بھی وہی لفظ ملتے ہیں جو امیر المومنین کے لیے ملتے ہیں۔ اٹھائیے کتابیں اور پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے یہ جملہ ملتا ہے کہ رسول نے علی کی طرف علم ویسے منتقل کیا جیسے پرندہ بچوں کو دانا چگاتا، وہی جملہ منوان وہی جملہ ملتا ہے۔ علی نے عباس کی طرف علم ایسے منتقل کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔
ابھی جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ آیت اللہ کلباسی کی کتاب ہے خصائص عباسیہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، وہ واقعہ آپ حضرات تک پہنچانا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات میں اس سے پہلے بھی جو میں نے جملہ کہا کہ بعض سوال اور بعض بحثیں اتنی محمل ہوتی ہیں کہ انہیں نقل کرنے کا من نہیں کرتا، لیکن چونکہ نتیجہ اتنا پیارا ہوتا ہے اس لیے وہ سوال کو نقل کرنے کے لیے بھی مجبور ہوتے ہیں، اس بحث کو نقل۔ اب ایک جگہ بحث ہو رہی تھی، کربلا معلیٰ میں ہی بحث ہو رہی تھی، اور بعض علماء میں بحث ہو رہی تھی۔ اس بحث کا موضوع مطلب کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ آپ اس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ اتنا پیارا ہے کہ مجبور ہوں اس بحث کو نقل کرنے کے لیے۔ اور وہ بحث یہ ہو رہی تھی کہ نعوذ باللہ نستجیر باللہ خاکم بدہن، کچھ لوگ جمع ہوئے اور بحث کرنی شروع کی کہ عباس کا علم زیادہ ہے یا سلمان کا علم زیادہ ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، عباس کا علم زیادہ ہے یا سلمان کا علم زیادہ ہے؟ نتیجہ اتنا پیارا ہے کہ میں مجبور ہوں یہ بحث نقل کرنے کے لیے۔ ایک صاحب وہاں اٹھ کے یہاں دیکھیے، مولا عباس کی شجاعت اپنی جگہ، وفا اپنی جگہ، اطاعت اپنی جگہ، لیکن سلمان کا علم ثابت ہے۔ بہت توجہ، سلمان کا علم ثابت ہے۔ کیسے ثابت ہے؟ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ مفادی میں ہی یہ بھی حدیث ہیں۔ مدائن کی زیارت کا باب کھولے سلمان محمدی کی زیارت کا، کہ رسول فرماتے جبریل نے مجھ پر وحی کی، اللہ نے وحی کی، جبریل نازل ہوئے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ سلمان کو علم منایا اور علم بلایا سکھا دیجئے۔ کیا مطلب علم منایا علم بلایا کا؟ علم المنایا علم البلایا کا مطلب کیا ہے کہ قیامت تک کون کب مرے گا، کس پر کون سی بلا نازل ہوگی، یہ علم سلمان کو دے دیجئے۔ تو رسول نے فرمایا میں نے یہ علم سلمان کو سکھایا، علم المنایا اور علم البلایا۔ پھر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، من عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا۔ جس نے سلمان کی معرفت حاصل کی وہ مومن ہے، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا کہ سمندر، آپ نے دیکھا نا سمندر کا ایک کنارہ ہوتا ہے، ایک کنارہ ہوتا ہے، ہر سمندر کا ایک کنارہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں سلمان ایک لا متناہی سمندر کا نام ہے، ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں وہ سنا رہے ہیں۔ پھر سلمان نے خود اپنا علم بیان کیا کہ سلمان کا علم کیا ہے، اور ایک خطبہ ہے سرکار سلمان محمدی کا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو یہ پورا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ چھٹے امام نے یہ خطبہ بیان کیا ہے، احتجاج تبرسی میں موجود ہے۔ رسول کی شہادت کے تیسرے دن سلمان نے خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ الا ایھا الناس اسمعوا حدیثی ثم یقولوا عنی الا وانی اوتیت علما کثیرا فلو حدثتکم بکل ما علموا من فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام لقال طائفۃ منکم هو مجنون وقال طائفۃ اخرى اللهم اغفر لقاتل سلمان الا وانی اوتیت تو علم کثیرہ، وہ پورا علی وعند علی علیہ السلام علم المنایا والبلایا ومیراث البصائر، پورا خطبہ میں پورا خطبہ سنا سکتا ہوں، لیکن ابھی اگر وہ سنانے کے لیے رک گیا تو مجھے مولا عباس تک آنا ہے۔ اس میں صرف ایک جملہ ہے کہ سلمان نے کہا میری بات سنو دنیا والو۔ جب امیر المومنین کا حق غصب ہو گیا تو سلمان نے کہا لا وانی اوتیت علما کثیرا، مجھے کثیر علم دیا گیا۔ سارے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر میں سے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب یہ جو آپ کی خاموشی ہے نا، یہ تمہید ہے اس جملے کے لیے، اور میں اسی جملے کی طرف آ رہا ہوں، بہت خاموشی کے ساتھ سنیے، لیکن اس جملے پر آمادہ ہو جائیے گا جو آنے والا ہے۔ پوری دنیا کو جو خدا نے علم دیا اس کے لیے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم سب کو قلیل علم دیا ہے۔ اور اس بھری دنیا میں سلمان کہہ رہے الا وإني أوتيت علما کثیرا، سب کو قلیل علم دیا گیا، مجھے کثیر علم دیا گیا۔ اب یہ سارے واقعات وہ نقل کر رہے ہیں کہ سلمان کے پاس کثیر علم ہے۔ سلمان ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں ہے۔ سلمان کو علم المنایا علم البلایا تعلیم کر دیا گیا۔ سلمان کا علم تو ثابت ہے، عباس کا علم ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ استجیر باللہ۔ گئے اب آیت اللہ کلباسی نقل کر رہے ہیں، بحث ختم ہو گئی۔ اگلے دن ان صاحب کو ڈھونڈا جا رہا تھا تو کوئی مل نہیں رہے تھے، کربلا معلیٰ میں یہ بحث ہو رہی۔ بعد میں ڈھونڈنے پر دیکھا گیا تو مولا عباس کے روضے کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ لوگ پہنچے، ارے آپ عباس کے روضے پر ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں،
کل تک تو آپ کہہ رہے تھے سلمان کا علم ثابت ہے، عباس کا علم ثابت نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیا معجزہ ہو گیا؟ اب ایک جملہ ہے، اگر پہنچ گیا تو یقیناً آپ سب دعاؤں سے نوازیں گے۔ اس رخ سے بھی گفتگو سنیے ابوالفضل عباس کے باب میں کہ آپ کل تک تو کہہ رہے تھے سلمان کا علم ثابت ہے، عباس کا علم ثابت نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اصل میں بحث کر کے جب گھر گیا تو میں سویا، میں نے خواب دیکھا ایک نورانی محفل ہے جہاں درمیان میں ایک ایسی نورانی شخصیت بیٹھی ہے جس کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے کہ میں اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا، اس کے ارد گرد کچھ نورانی ہستیاں بیٹھی ہیں، اور دروازے پر ایک خادم، ایک نوکر، ایک غلام ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے میری یہ ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس نورانی شخصیت کے پاس جاتا جو درمیان میں بیٹھی تھی، لہٰذا میں اس نوکر کے پاس گیا، اس خادم کے پاس گیا۔ یاد رکھیے گا سلمان علم کثیر، سلمان علم المنایا علم البلایا، سلمان ایک لامتناہی سمندر۔ کہ میں دروازے پہ جو خادم کھڑا تھا، جو نوکر بن کے کھڑا تھا، جو غلام بن کے کھڑا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگے میں سلمان ہوں۔ جملہ سنیے، کہنے لگے میں سلمان ہوں، میں سلمان ہوں۔ کہنے لگے وہ جو درمیان میں نورانی شخصیت بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ عباس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کون ہیں؟ اب دیکھیے جسے مطلب کچھ لوگ ایسے بھی لوگ دنیا میں جو سلمان کو اپنے علم کی دھوس دے رہے ہیں، سلمان ہاتھ جوڑے دروازے پہ کھڑے، نوکر بن کے خادم بن گئے، درمیان میں دیکھ رہے نورانی شخصیت۔ آپ کون؟ کہا میں سلمان۔ وہ جو درمیان میں بیٹھے وہ کون؟ کہا وہ ابوالفضل عباس۔ انہوں نے کہا سلمان یہ آپ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میں ہوں۔ ارے سلمان آپ تو زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان آپ تو ایک لامتناہی سمندر ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سلمان آپ کے پاس علم کثیر موجود ہے، آپ نے خود کہا۔ آپ عباس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے نوکر بن کے، آپ عباس کے سامنے خادم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ عباس کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سلمان نے کہا ہاں میں ہوں ایک لامتناہی سمندر، ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ ابو ذر جیسوں کے لیے، عمار جیسوں کے لیے، ابو دجانہ جیسوں کے لیے۔ کس کے لیے لامتناہی سمندر ہوں؟ میں ابو ذر کے لیے لامتناہی سمندر ہوں، میں عمار کے لیے لامتناہی سمندر ہوں، میں ابو دجانہ کے لیے لامتناہی سمندر ہوں، لیکن جب بات عباس کی آ جاتی ہے تو میں ایک نوکر بن کے خود عباس کی خدمت میں حصول علم کے لیے حاضر ہو جاتا۔ باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ، مشہور زمانہ لقب ہے مولا عباس کا، باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کن معنوں میں مولا عباس کو باب الحسین کہا گیا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا معاملہ ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کن معنوں میں مولا عباس کو باب کہا گیا۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، کن معنوں میں کہا گیا باب، یہ سمجھ ہی میں نہیں آیا لوگوں کو۔ قرآن مجید میں ایک باب کا ذکر ہے، پھر میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں، ایک دروازے کا ذکر ہے۔ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی حضرت موسیٰ سے تو ارشاد ہوا بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، بڑی بدماشیاں کر لی، اب کیا کیسے بخشوائیں، گناہ کیسے بخشے جائیں، خطائیں کیسے معاف ہو؟ تو قرآن نے کہا وَادْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک خاص دروازہ تھا جسے باب حطہ کہا جاتا ہے،
کہ تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تم اس دروازے میں وَادْخُلِ الْبَابَ سُجَّدًا، سجدے کی حالت میں اس دروازے میں داخل ہو جاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ، وہ کہتے جاؤ حِطَّہ بخشش بخشش. تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، بخشش بخشش کہتے جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. دیکھیں خطا اور ہے، گناہ اور ہے. گناہ کی بات چھوڑیے، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. ترک اولا بھی خطا میں شمار ہوتا ہے، گناہ میں شمار نہیں ہوتا. وہ دروازہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا، کتنا باعظمت دروازہ ہوگا، جس دروازے میں جسے باب حطہ کہا جاتا ہے کہ تم سر جھکاتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے اس دروازے کا احترام کرتے ہوئے حطہ 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 کہتے ہوئے بخشش بخشش کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہاری بدماشیاں، جو کچھ تم نے کیا. تو دروازے تو بہت ہوتے. ادھر رک کے ایک جملہ عرض کرتا چلوں. متفق علی الفریقین روایت ہے، یہ بھی کنز العمال میں بھی موجود ہے، ہمارے بھی موجود ہے. اس امت کے لیے تو باب حطہ تھا، جو باب حطہ میں داخل ہو گیا اس کے گناہ معاف ہو گئے. اس امت کے لیے کون باب حطہ؟ تو متفق علی الفریقین روایت ہے، سب متفق ہیں اس بات پر کہ اس امت کا باب حطہ کیا ہے. رسول نے علی کی طرف دیکھ کر کہا علی آپ اس امت کے باب حطہ ہیں، آپ اس امت کے باب حطہ ہیں. اور باب حطہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ جو بھی اس دروازے میں داخل ہو گیا بخشش بخشش کہتے ہوئے نغفر لکم خطایاکم، ہم خطاؤں کو بخش دیں گے. میں بہت سوچتا تھا جس وقت پہلی مرتبہ زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا کربلا معلیٰ میں، مولا ابو الفضل عباس کے حرم میں، جو آپ کا حرم میں داخلے کے مختلف دروازے، ایک دروازے پہ لکھا ہوا تھا باب حطہ. تو میں سوچتا تھا کہ عباس کے روضے پہ باب حطہ کیوں لکھا ہوا، عباس کے روضے پہ باب حطہ کیوں لکھا ہوا. وہ جب روایتیں پڑھی تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جنہوں نے لکھا ہے وہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں، وہ بڑے بڑے علماء ہیں، وہ بڑے بڑے فقہاء ہیں، وہ بڑے بڑے مراجع. انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر عباس کے روضے کے دروازے پر باب حطہ لکھوایا ہے. تو جب روایتیں ہم نے پڑھی تو ہمیں سمجھ میں آئی یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے. باب حطہ وہ دروازہ جس میں بنی اسرائیل سجدے کرتے وہ داخل ہو تو اللہ نے خطائیں بخش دی، ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا. کیا خاص تھا اس دروازے میں؟ بھائی دروازہ تو دروازہ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے جو ہے آپ کہیں داخل ہوں اس سے کہیں باہر نکلے. اب امام باڑے کا بھی یہ ایک دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے. اس دروازے میں اس دروازے میں اس دروازے میں اور اس دروازے میں ایسا کیا تھا، اس دروازے میں ایسا کیا تھا کہ وہ اس دروازے سے الگ ہو گیا، اس دروازے سے الگ ہو گیا. کوئی اس دروازے میں حطہ حطہ کہتے ہوئے داخل ہو جائے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائے، اللہ اس کی خطائیں بخش دے گا؟ وہاں ملے گا نہیں. وہ خاص دروازہ تھا جسے باب حطہ کہا جاتا. اسی دروازے میں جو داخل ہوا سجدے کرتے ہوئے حطہ حطہ کہتے ہوئے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا. اب میں بڑا پریشان، اس دروازے میں ایسا تھا کیا خاصیت تھی اس دروازے میں، اس باب میں کہ وہ باب حطہ بن گیا. یہ راز کھلا جب میں نے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام پڑھی. 11ویں امام سے روایت ہے کہ تفسیر امام عسکری میں یہ روایت موجود ہے. راوی نے پوچھا مولا اس دروازے، مفہوم حدیث نقل کر رہا ہوں، خلاصہ حدیث کا نقل کر رہا ہوں، مولا اس دروازے میں ایسا کیا تھا کہ اس دروازے پہ سجدہ کرتے ہوئے حطہ حطہ کہتے ہوئے جو داخل ہو گیا اللہ نے اس کی خطاؤں کو بخش دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. ابھی جو اس سے پہلے خطبہ سنایا ہے حضرت مسلم کا، خطبہ 2 شخصیات کے ذکر سے شروع ہوا تھا کہ اللہ نے رسول اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. 2 ہستیوں کے ذکر سے وہ خطبہ شروع ہوا تھا. آج کے مجلس ان دونوں مجلسوں سے مسلسل ہو رہی ہے. دروازے کے بھی 2 سرے ہوتے ہیں، دروازے کے بھی 2 سرے ہوتے ہیں. بہت توجہ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس دروازے میں ایسا کیا تھا باب حطہ میں جو جس نے اس کا احترام کیا اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا. امام نے اب تک پڑھی تفسیر امام عسکری، امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھے کہ مفہوم حدیث نقل کر رہا ہوں، کچھ اور نہیں تھا. اس کے ایک طرف رسول کا عکس تھا، دوسری طرف امیر المومنین کا عکس تھا. ایک طرف رسول کی تمثیل تھی،
دوسری طرف علی کی تمثیل تھی، ایک طرف رسول کا عکس تھا، دوسری طرف علی کا عکس تھا. یعنی قرآن کا مزاج سمجھ میں آیا. جس باب میں علی کا عکس دکھائی دے جائے اس باب کا احترام ضروری ہو جاتا ہے. جس دروازے میں علی کا عکس دکھائی دے جائے اس دروازے کا احترام ضروری ہو جاتا. اب سمجھ میں آیا عباس کے روزے کے دروازے پہ باب حتہ کیوں لکھا ہوا ہے. جہاں علی کا عکس مل جائے، جہاں علی کا عکس مل جائے، باب حتہ میں بھی علی نظر آتا ہے، عباس کی ذات میں بھی علی نظر آتا ہے. بس اب دیکھیے باب کا بنیادی کام کیا ہے. دیکھیے باب بہت ساری شخصیتوں کو باب کہا گیا ہے ان کے اپنے زمانے کے امام کا. اگر اس موضوع پہ گفتگو کی جائے تو بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو اپنے اپنے زمانے کے امام کا باب کہا گیا. مثال کے طور پہ حضرت جابر جوفی کے لیے کہا گیا کہ وہ امام باقر کے باب تھے. اسی طریقے سے وہ جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، وہ سفرائے اربعہ حضرت عثمان ابن سعید عمری، حضرت محمد ابن عثمان، حضرت حسین ابن رو، حضرت علی ابن محمد سامری، یہ چاروں حضرت حجت کے باب ہیں. ان کی زیارت پڑی ہے، بغداد میں ان کی زیارت ہے، ان کے روزے. تو یہ چاروں کیا تھے؟ حضرت حجت تک پہنچ، غیبت صغریٰ کے زمانے میں حضرت حجت تک پہنچنے کا ذریعہ تھے، باب تھے. تو ایک سوال دماغوں میں آنا چاہیے، بہت لازمی سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے معرفت ابو الفضل العباس کے مرحلے میں. کیا عباس کو ان معنوں میں باب کہا گیا جن معنوں میں جابر جوفی کو باب کہا گیا، جن معنوں میں حسین ابن رو کو باب کہا گیا، جن معنوں میں علی ابن محمد سامری کو باب کہا گیا، ان معنوں میں عباس کو باب کہا گیا؟ کیا ان معنوں میں کہا گیا؟ جابر جوفی کا معاملہ یہ کہ ہم نے ان سے حدیث امام کی لی، ان سے امام کی تعلیمات لی تو ان کو امام کا باب کہہ دیا گیا. حضرت حسین ابن رو کا معاملہ یہ ہے کہ ہم امام تک پہنچ نہیں پا رہے، غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، وہ امام سے جواب لا کر ہم کو دیے دے رہے ہیں، اس لیے ان کو باب کہا جا رہا ہے. حضرت علی ابن محمد سامری کا بھی معاملہ، حضرت عثمان ابن سعید عمری کا بھی یہی معاملہ، حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کا بھی یہی معاملہ، ان سب کا یہی معاملہ. کیا ان معنوں میں عباس کو باب کہا گیا کہ ہم صرف حسین کی حدیثیں عباس سے لے رہے ہیں؟ ان معنوں میں باب کہا گیا. عباس ان معنوں میں باب نہیں ہے جن معنوں میں جابر جوفی باب ہے. تم لگا ہوں سینکڑوں جابر جوفی ابو الفضل عباس پہ قربان. مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے، میرے پاس بہت دلائل ہیں، بہت وزنی دلائل. عباس ان معنوں میں باب نہیں ہے جن معنوں میں جابر جوفی باب ہے. عباس ان معنوں میں باب نہیں ہے جن معنوں میں محمد ابن عثمان ابن سعید عمری باب ہے. عباس ان معنوں میں باب نہیں ہے جن معنوں میں حسین ابن رو باب ہے. عباس ان معنوں میں باب نہیں جن معنوں میں علی ابن محمد سامری باب ہے. عباس حسین کے ویسے باب ہیں جیسے علی رسول کے باب تھے. بہت وزنی دلائل ہے میرے پاس، الحمدللہ بہت وزنی دلائل ہے. اچھا ایک جملہ اور سنتے چلیے. عباس صرف حسین کے باپ بھی نہیں، یوں تو مولا کا مشہور زمانہ لقب باب الحسین ہے، لیکن عباس صرف حسین کے باپ بھی نہیں ہے، یہ بھی سنتے چلیے. باپ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اس عزا خانے میں اس وقت بیٹھا ہوں، کسی کو اگر یہاں مجھ سے ملنے آنا ہے تو اسے امام باڑے کے اندر آنا پڑے گا. امام باڑے کے اندر آنے کے لیے دروازے سے ہو کر گزرنا پڑے گا. یعنی باپ کا پہلا کام یہ ہے کہ جس شخصیت تک جانا ہے
جو شخصیت تک جانا ہے اس تک اگر پہنچنا ہے تو دروازے سے ہو کر گزرنا پڑے گا. رسول تک جانا ہے تو علی سے ہو کر آنا پڑے گا. حسین تک جانا ہے تو عباس سے ہو کر آنا پڑے گا. کوئی آئے حسین کی بارگاہ میں, کوئی, اب اس کوئی میں بہت کچھ سمایا ہوا ہے. کوئی آئے, عنبر آبتیہ یا حضرت جبریل امین. باب کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے دروازے سے گزرنا پڑے گا. اگر حسین کی بارگاہ میں فرشتے آ رہے ہیں, میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا, کسے پتا ہے عباس کے زائروں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر حسین کی بارگاہ میں فرشتے آ رہے ہیں, کتنے فرشتے آ رہے ہیں, کوئی گن پائے گا فرشتے کتنے آ رہے ہیں؟ آسمان میں کتنے فرشتے, کوئی گن ہی نہیں سکتا فرشتے ہیں کتنے. چپا چپا فرشتوں سے بھرا پڑا ہوا, جتنی مخلوق آپ کو دکھائی دے اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ فرشتے ہیں. اور حسین کی زیارت کے لیے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں ایک بار جس فرشتے کو آنے کی مہلت مل جاتی ہے پھر قیامت تک دوسری بار نہیں آ پائے گا. کامل الزیارات میں یہ بھی جملہ موجود. اتنا ہجوم ہے فرشتوں کا حسین کی زیارت کے لیے آنے کے, لیکن اب حسین تک آنا ہے تو وہ تو فرشتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں نا معنویت ابوالفضل عباس کی, تو باب حسین سے گزرنا پڑے گا. باب حسین کون ہے؟ باب حسین عباس ہے. دلیل لیجئے, آیت اللہ وحید خراسانی موجودہ مراجع میں سے, ان کا کلام موجود ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر, جو انہوں نے خود شعر کہے ہیں مولا ابوالفضل عباس کے لیے. خود شعر کہے ہیں مولا عباس کے لیے, آغا وحید نے خود شعر کہے ہیں. حوزہ علم قم کے طلاب آئے, بولے آپ مولا عباس کا ایک قصیدہ کہیے, تو آغا وحید نے قصیدہ کہا ہے. ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر مکمل کلام موجود ہے. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی, ابوالفضل عباس کی مدح وہ ہے کہ ایک مرجع تقلید اس منزل پر جا کر یہ خواہش کر رہا ہے کہ میں ابوالفضل عباس کے لیے شعر کہوں. اور ان اشعار میں یہ شعر آغا وحید نے کہا ہے کہ کنارے القم آرام گاہت ملائک خادمان بارگاہت. عباس آپ کی آرام گاہ وہ آرام گاہ جو القمہ کے کنارے ہے. یہ کیسی آرام گاہ ہے؟ یہ ایسی آرام گاہ ہے, یہ ایسا روضہ ہے جہاں فرشتے خادم بن کے خدمت میں لگے رہتے ہیں. کنارے القم آرام گاہت ملائک خادمان بارگاہت. کیوں نہ فرشتے عباس کی خدمت کریں, کیوں نہ کریں بھائی؟ اس میں تعجب کیسا, اس میں حیرانی کیسی؟ جو ماں کے نوکر ہوں گے ان کا فریضہ ہے کہ جیسے ماں کی خدمت کرتے ہیں ویسے بیٹے کی بھی خدمت کریں. یہ فرشتے ہیں کیا آسمان کے فرشتے؟ میری شہزادی نے کہا تھا کہ انا خاطبنی فی السماء راحیل وخدمتنی الملائکہ جیلن بعد جیل. میں وہ ہوں کہ فرشتے جوق در جوق جس کی خدمت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. فاطمہ کی خدمت کرنے کے لیے یہ فرشتوں کی نوکری ہے کہ فاطمہ کی خدمت کریں. یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ فاطمہ کی خدمت کریں. یہ فرشتوں کا فریضہ ہے کہ فاطمہ کی خدمت کریں. ارے کبھی چکی چلانے آ جائے, کبھی جھولا جھلانے آ جائے, کبھی لوری سنانے آ جائیں, لیکن ان کا فریضہ ہے کہ سیدہ کی خدمت کریں. جو ماں کے نوکر ہوتے ہیں ان کا فریضہ ہوتا ہے کہ جیسے ماں کی خدمت کرتے ہیں ویسے ہی بیٹے کی خدمت بھی کریں. فرشتوں پہ لازم ہے جیسے فاطمہ کی خدمت کرتے ہیں ویسے ہی عباس کی بھی خدمت کریں. علی کے سارے بیٹوں میں کہ وہ واحد ہے حسنین کے علاوہ جس ذات کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو عرض کروں گا یہ منہ بولا بیٹا نہیں کہا جناب سیدہ نے. مولا عباس منہ بولے بیٹے نہیں ہیں جناب زہرا کے. عزیزان گرامی اس میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. کبھی اب آج تو وقت نہیں, مجھے فرمائشوں کو بھی پورا کرنا, بس جلدی سے یہ باب کا موضوع میں بند کروں اور میں آ جاؤں اس فرمائش پر جو حکم ہوا ہے وہ جلدی سے آپ حضرات سن لیجئے کہ جلدی سے باب کا موضوع بند کرتا ہوں. باب کا پہلا کام تو یہ
کہ اگر مجھ سے ملنے اس امام باڑے میں کوئی آ رہا ہے تو دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر دروازے پر میرے گھر کے کوئی دخل باب کرتا ہے اور مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے جس جگہ سے عطا کروں گا وہ میرا دروازہ ہے۔ یہ باب کا دوسرا کام ہے۔ اگر میرے دروازے پہ کوئی آ کر کچھ مانگتا ہے تو میں اسے جس جگہ سے عطا کروں گا وہ میرا باب ہے، وہ میرا باب ہے، وہ میرا دروازہ ہے۔ عباس باب حسین ہے۔ نہیں پہنچ شاید بات، عباس باب حسین ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی حسین سے کچھ مانگتا ہے تو حسین جس وسیلے کے ذریعے عطا کریں گے وہ وسیلہ عباس کا ہے۔ اور حسین کیا کچھ نہیں عطا کر سکتے ہیں، وہ خطبے میں گزر چکا کل کی مجلس میں، قاسم و کل خیر، حسین ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی، حسین جو کچھ بھی تقسیم کریں گے، جس دروازے سے تقسیم کریں گے وہ ابو الفضل عباس ہے، وہ مولا ابو الفضل عباس ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے کیوں کہا کہ عباس صرف حسین کا باب نہیں ہے۔ کیونکہ شیخ مرتضیٰ انصاری، مجتہدین میں بڑا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا، نجف اشرف میں مدفون ہے۔ بڑے بڑے علماء نے بیان کیا کہ جب کربلا معلی زیارت کے لیے آتے تھے تو مولا عباس کے روضے پر جب پہنچتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مجتہد، کیا کرتے تھے وہ مولا عباس کے روضے کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے چومتے تھے، اپنا سر تسلیم مولا عباس کی چوکھٹ پہ خم کر دیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو عمل انجام دے رہے ہیں، یہ کیوں کہ آپ اتنے بڑے مرجع، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم، آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ تو ان کا ایک جملہ تھا جس نے مجھے ایک بات کی جانب متوجہ کرایا اور پھر وہ نتیجہ بھی میں وہاں تک پہنچ گیا، خدا کا شکر ہے۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں عباس کی چوکھٹ کو باب الحسین سمجھ کے چوم رہا ہوں، صرف حسین کا دروازہ سمجھ کے چوم رہا ہوں؟ نہیں، میں عباس کی چوکھٹ کو صرف حسین کا دروازہ سمجھ کے نہیں چوم رہا بلکہ تمام اہل بیت کا دروازہ سمجھ کے چوم رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ لیکن تھکیے گا نہیں، مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے بہت اہم باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اب ذرا اٹھائیے زیارت مولا ابو الفضل عباس کی اور پڑھنا شروع کیجئے۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے بقرعید ذی الحج کا مہینہ آیا، بقرعید کا دن گزرا، عید الضحیٰ۔ عید الضحیٰ کے دن آپ جانتے ہیں سید الشہداء کی زیارت سنت موقدہ ہے، یقیناً آپ نے مولا حسین کی زیارت پڑھی ہوگی، ساتھ میں جناب علی اکبر کی، شہداء کربلا کی، مولا عباس کی زیارت، بقرعید والی زیارت، عید الضحیٰ والی زیارت، عید الاضحیٰ والی زیارت آپ نے پڑھی ہوگی۔ اب ہمارے ساتھ معاملہ کہ ہم دور سے زیارت پڑھتے ہیں تو مکمل زیارت نہیں پڑھتے، یعنی بالارکان زیارت نہیں پڑھتے، صرف جو سلام والا پارٹ ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے وہی پڑھتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کربلا میں مولا عباس کی زیارت کی ہے انہوں نے بالارکان زیارت کی ہوگی، تو یعنی اذن دخول پڑھا، پھر حرم میں داخلے کے وقت کیا پڑھا گیا، پھر جب قریب پہنچے تو کیا پڑھا، پھر زری سے لپٹ کے کیا پڑھا، پھر طواف کر کے کیا پڑھا، نماز زیارت پڑھ کے کیا پڑھا، وہ سارے وہ پوری بالارکان زیارت کی ہوگی۔ ہم چونکہ دور سے زیارت کرتے ہیں لہٰذا ہم وہ سارے جملے نہیں پڑھتے، صرف جو زیارت کا سلام کا جو حصہ ہے وہی پڑھتے ہیں، لیکن پوری زیارت اٹھا کے پڑھیے گا، کتاب میں مفاتیح الجنان میں اٹھا کے پڑھیے گا۔ بقرعید والے دن کی پوری زیارت کیا ہے کہ جس وقت مولا ابو الفضل عباس کے بارگاہ میں سلام کر لو، پھر کیا کرو، پھر حکم ہے کہ اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور عباس کی زری سے لپٹ جاؤ۔ زیارت کا جملہ ہے، زیارت حکم ہے، اٹھائیے مفاتیح دیکھیے، عید الضحیٰ کے دن، بقرعید والے دن مولا عباس کی زیارت، امام معصوم کی تعلیم کی زیارت ہے کہ خود کو اب سمجھ میں کیا واقعاً عباس کیا کسے کہتے ہیں، کون سمجھ سکتا ہے کہ عباس کی حقیقت کیا ہے؟ خود کو عباس کی اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آج کا یہاں مجلس پڑھنا سب مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور سب سوارت ہو گئے یہاں آنا اور یہ مجلس پڑھنا۔ عباس کی زری سے لپٹ جاؤ اور لپٹ کر یہ جملے کہو، یعنی عباس کی قبر کو، عباس کی قبر سے لپٹ کر، زری ہے ابو الفضل عباس سے لپٹ کر یہ جملے کہو۔ کیا جملے کہو؟ ان تصلی علی محمد وعلی محمد وان تجعل رزقی بہم دارا وعیشی بہم قارا وذنوبی بہم مغفورا وزیارتی بہم مقبولا۔ خدایا تو محمد وعلی محمد پہ درود بھیج، ان کے ذریعے ان تجعل رزقی بہم دارا، ان کے ذریعے مجھے آرام والا رزق عطا کر
وعیشی بہم قارہ، ان کے ذریعے مجھے سکون والی زندگی عطا کر، وزیارتی بہم مقبولہ، ان کے ذریعے میری زیارت کو قبول کر لے، وذنوبی بہم مغفورہ، ان کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا یہ کہاں کہا جا رہا ہے، کس منزل پہ کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے؟ عباس کی ذریعے سے لپٹ کے کہا جا رہا ہے، ان کے ذریعے مجھے رزق دے، ان کے ذریعے مجھے زندگی دے، ان کے ذریعے میرے گناہ کو بخش دے، ان کے ذریعے میری زیارت کو قبول کر لے۔ میں نہیں جانتا آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے، ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے۔ آل محمد کون ہے؟ آل محمد وہ جن کے لیے زیارت جامعہ میں کہا جاتا ہے بکم فتح اللہ وبکم یختم وبکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء تقال الارض الا باذنہ وبکم ينفذ الهم ويكشف الضر، کہ آل محمد آپ وہ ہیں کہ خدا نے کائنات کی ابتدا آپ سے کی ہے، آپ پر کائنات کو ختم کرے گا، آپ کے ذریعے آسمان سے پانی برساتا ہے، آپ کے ذریعے زمین سے رزق اگاتا ہے، آپ کے ذریعے مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتا ہے، آپ کے ذریعے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اب اس جملے سے آل محمد کے ذریعے رزق ملتا ہے، آل محمد کے ذریعے زندگی ملتی ہے، آل محمد کے ذریعے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا معاملہ ہے؟ عباس کی قبر سے لپٹ کے کہا جا رہا ہے ان کے ذریعے مجھے رزق دے، ان کے ذریعے مجھے زندگی دے، ان کے ذریعے مجھے میری زیارت کو قبول کر، ان کے ذریعے مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں زیارتوں کو سامنے رکھیے تو ماننا پڑے گا جن پر درود پڑھا جا رہا ہے اور جن کے وسیلے سے یہ ساری چیزیں مانگی جا رہی ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک ابو الفضل عباس بھی ہے۔ جیسے حسین شامل ہے ویسے عباس شامل ہے، اور نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بات آل محمد سے ہو رہی ہے، آل محمد کے ذریعے مجھے رزق دے، آل محمد کے ذریعے مجھے حیات دے، آل محمد کے ذریعے میرے گناہ کو بخش دے، آل محمد کے ذریعے میری زیارت کو قبول کر۔ نہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ تنہا حسین نہیں، 12 علی اور 14 محمد بھی جس وسیلے سے عطا کرتے اس وسیلے کو ابو الفضل عباس کہتا ہے۔ میں سوچ کے کیا آیا تھا اور پڑھ کیا رہا ہوں، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا اور کہا مجھ سے کچھ اور گیا تھا، مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے اور جو ہے میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ آپ جلدی جلدی فرمائشیں میں پوری کروں اور بات کو تمام کروں، نہیں تو ارادہ کچھ اور تھا، لیکن وہی ہوتی ہے کہ اب ان کی مرضی ہے وہ کیا باتیں پہنچوانا چاہتے ہیں، کن معارف کا بیان وہ چاہتے ہیں۔ ہم تو ان سے اذن لے کر ممبر پہ آتے ہیں، مولا اذن دیجئے کہ آپ کا فضائل، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا ذکر کریں آپ کے ممبر پہ جا کے، تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا سنوانا چاہتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی بہت جلدی جلدی ان باتوں پر آئیے کہ جن کا حکم ہوا ہے وہ سن لیجئے، وہ گفتگو کو تمام کروں۔ کون کسے پتہ ہے ابو الفضل عباس کیا؟ ایک طولانی خطبہ ہے مولا عباس کا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ مولا نے ارشاد فرمایا، وہ آخری مجلس میں سن لیجئے، وقت بہت درکار ہے۔ ایک مختصر سا خطبہ ہے جو میں ڈھونڈ پایا، جو شب عاشور مولا نے انصار حسینی کو دیا ہے۔ وہ خطبے کے میں شرح بھی نہیں کر پاؤں گا، صرف الفاظ پڑھوں گا اور ایک اور فرمائش ہے اس کو بہت جلدی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ انصار آیت اللہ شیخ جعفر تبریزی نے یہ خطبہ نقل کیا مولا ابو الفضل عباس کا۔ شب عاشور قیام حسینی میں انصار امام حسینی سے خطاب کر کے مولا عباس نے یہ جملے کہا۔ اب یاد رکھیے گا جس معیار کا مجمع ہوتا ہے اس معیار کی گفتگو ہوتی ہے۔
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسا جس کو کچھ مثلا بحر نہیں پتا کیا ہوتی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ شعر موزوں کیسے ہوتا ہے، نا موزوں کیسے ہو جاتا ہے، مجھ جیسے کو اگر کوئی شعر سنائے گا تو وہ الگ معاملہ ہوگا۔ اب میری جگہ یہاں میر انیس بیٹھے ہوں اور کوئی شعر سنانے کے لیے آ جائے، وہ خدائے سخن کے سامنے شعر سنائے گا تو الگ معاملہ ہوگا۔ جیسا مجمع ہوتا ہے، جس معیار کا مجمع ہوتا ہے، اس معیار کی گفتگو ہوتی ہے۔ عباس کے سامنے سامعین کیسے ہیں؟ وہ سامعین ابو الفضل عباس کے سامنے کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا المہدیون ایھا الطاہرون من الدنس، اے انصار حسینی آپ پر سلام، آپ سارے ہدایت یافتہ ہیں، آپ سارے ہدایت کرنے والے ہیں، آپ سارے وہ ہیں جنہیں ہر گندگی سے ہر نجاست سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ایھا الذابون عن توحید اللہ، اے اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے والوں، زیارت کا جملہ ہے، اللہ کی توحید کی حفاظت کرنے والوں آپ پر سلام۔ شہدائے کربلا وہ ہیں کہ جن کے لیے امیر المومنین نے فرمایا نہ ان کے جیسے گزرے ہیں نہ ان کے جیسے گزرے ہیں۔ حسین نے جب کہہ دیا کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، تو بات تمام ہو گئی۔ ایسے انصار سامعین ہیں، اور ابو الفضل عباس کی خطابت ہے۔ شب عاشور ہے، میں صرف خطبے کے جملے آپ کو سناؤں گا، اور جو ہے وہ شرح تو نہیں کر پاؤں گا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو شرح کر لوں گا۔ ابو الفضل عباس نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار، اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من ہجوم الکفار ولا تفشلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار ولا یقاوموا من بزاط الاخیار، لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحت نبیہ، الستم وانتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ، الستم تعرفونی انا ہیبۃ الجبار، انا طلبۃ الکرار، انا سیف صاحب ذوالفقار، واللہ لکنت وحدی لا حامی عن السید الکریم وأذكركم زلازل يوم عظيم، غدا والله أحير جبرائيل، غدا والله أدهج عزرائيل، لأوفر حفرا بحافر لأهل الشام، أوفر حفرا بحافر فرسی۔ صلوات پڑھیں اور جلدی سے ترجمہ سنیں اس کا۔ محمد حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ ابو الفضل عباس نے ان کی طرف دیکھا، الحمدللہ مبدع الانوار، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو انوار کا پیدا کرنے والا ہے، وَمُولِجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دن کو رات میں بدلنے والا ہے۔ اما بعد ایھا الاخیار، اور نیک لوگوں، او خیر والوں، اب آپ کو سمجھانا پڑے گا خیر کسے کہتے ہیں، جن کے مذہب میں نماز جنازہ میں کہا جاتا ہے لا نعلم منہ الا خیرا، ان کے بارے میں سوائے خیر کے میں کچھ نہیں جانتا۔ ان کو سمجھانا پڑے گا اخیار کا مطلب کیا ہے۔ او علی کی ولایت والوں، ایک معنی۔ دوسرا معنی اذان میں 2 بار حی علی خیر العمل ہے نا، تو بے مطلب گفتگو یہاں پہ بھی نہیں ہے۔ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو شرح اذان سناؤں گا۔ 4 بار اگر اذان میں شروعات میں اللہ اکبر ہے تو 4 بار کے اللہ اکبر کے معنی الگ الگ ہیں۔ معصوم کے بیان کی ہوئی تفسیر میں 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ معصوم کے بیان کی ہوئی شرح کے ساتھ، ابھی اس وقت نہیں ہے، شرح اذان کا بھی زندگی نے ساتھ دیا۔ حی علی خیر العمل 2 بار ہے تو دونوں بار بے وجہ نہیں ہے۔ پہلی بار سے مراد حی علی خیر العمل سے مراد کیا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت۔ غدیر کے میدان میں یہی تو اعلان ہوتا ہے، حی علی خیر العمل۔ جو آگے بڑھ گئے ہو پیچھے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہو آگے آ جاؤ، حی علی خیر العمل، آ جاؤ خیر العمل کی طرف۔ تو خیر العمل پہلے تو مولا کی ولایت ہے، دوسرے کیا ہے؟ تو دوسرے کیا ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا 7ویں امام سے کہ مولا وہ اذان سے حی علی خیر العمل ہٹایا کیوں؟ تو مولا نے پہلے تو تقیہ میں جواب دیا، تقیہ تو دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرا آبا و اجداد کا دین، مگر جہاد کا حکم ساقط ہو گیا تھا اس لیے ہٹا دیا۔ پھر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، پھر پوچھا دھیمے سے مولا اصلی وجہ بتائیے کیا خیر العمل ہے، کیا جو ہٹانے والے نے ہٹا دیا؟ تو امام نے فرمایا خیر العمل اصلاً فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی کا نام ہے۔
یہ دوسرا حیا خلا خیر العمل ہے، فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی. نماز بھی خیر العمل اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی بھی خیر العمل. اب جتنے لوگ عزاداری اور نماز کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ذرا اس حدیث کو غور سے پڑھ لیں. اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی خیر العمل ہے. اولاد فاطمہ نماز اور عزاداری کو لڑاؤ نہیں، ارے بھیا وہ بھی خیر العمل ہے اور یہ بھی خیر العمل ہے. ایو الاخیار، او نیک لوگوں، او علی کی ولایت والوں، او فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے ساتھ نیکی کرنے والوں. اگلا جملہ میں ترجمہ نہیں کروں گا، نہ سناؤں گا، کیونکہ پھر اس میں شرح کی درکار ہے اور وہ پھر وقت لگ جائے گا. کبھی زندگی نے ساتھ کیا تو سنا دوں گا. لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کفار کے ہجوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، ان شریروں سے، ان شر والوں سے، شر پسندوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ لأنہم کلاب النار، یہ کچھ نہیں ہے، یہ جہنم کے کتے ہیں. خطبہ مولا ابو الفضل عباس کی جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہا. یزیدیوں جہنم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. فراش الآثار، یہ وہ ہیں جن پر جہنم کے آثار مرتب ہو چکے ہیں. ولا یقاوم مؤمن بذات الاطیار، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اڑتے ہوئے لشکر کا مقابلہ کر سکے. اور پھر کہہ رہے ہیں اصحاب حسینی سے، انصار حسینی سے، لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول. او مولا حسین کے ساتھیوں، تم آج نہیں چنے گئے ہو، آج تمہارا انتخاب نہیں. لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، عالم ذر. حضرت آدم کی قیامت تک کی اولاد ذروں کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی، ذروں کی صورت میں، یعنی آج کی زبان میں کہا جائے ڈی این اے کی صورت میں. قیامت تک کی اولاد حضرت آدم کی، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، علی رسول ہے، علی امیر المومنین ہے، ولی اللہ ہے. یہ سارے عہد عالم ذر میں لیے گئے تھے. عالم ذر بھی کہیں ہے، جملے سے پتہ چل رہا ہے. فرما رہے مولا عباس لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، اللہ نے تمہیں چن لیا تھا عالم ذر اولا میں. جب اقرار کرنے والے علی کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے، اس زمانے میں اللہ نے تمہیں حسین کے لیے چنا تھا. ارے کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں اس کی شرح کر پاتا. تمہیں حسین کے لیے چنا گیا ہے، حسین کے لیے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے. حسین کے لیے ہمیشہ چنا ہی جاتا ہے. ذکر حسین کے لیے وہی آتے ہیں جنہیں چنا جاتا ہے. وَمَا خَصَّنَا بِهِ وَلَایَتُكُمْ، اے آل محمد ہمیں چن لیا گیا آپ کی ولایت کے لیے. ٹھیک ہے، تو لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول. او انصار حسینی، آپ سب کو اللہ نے چنا ہے. کب؟ عالم ذر اولا میں، پہلے عالم ذر میں. کس لیے چنا ہے؟ لنصرت ولیہ و فرحت نبی، اپنے ولی کی نصرت کرنے کے لیے اور اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے. وَأَنْتُمْ لُبَّ الْبَرِيَّةِ، آپ ساری مخلوق کا لب و لباب ہے. اس بھری کائنات میں، یہ پوری کائنات حسین کے لیے بنائی گئی، وہ خلاصۃ الخلیقہ، ساری مخلوق کا خلاصہ ہے. یہ یوں تو ساری کائنات حسین کے لیے بنی ہے، لیکن جب حسین نے بلایا تو یہی جمع ہوئے ہیں. عباس، ابو الفضل عباس اس میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. خلاصۃ الخلیقہ، آپ ساری مخلوق کا خلاصہ ہے. پوری کائنات حسین کے لیے بنی تھی، لیکن جب حسین نے بلایا تو اس بھری کائنات میں آپ نکل کر آئے. آپ پوری کائنات کا، کاش میرے پاس وقت ہوتا میں ان جملوں پہ رکتا. آپ اس کائنات کا خلاصہ ہیں. اب عباس کہہ رہے ہیں الستم تعرفونی، ان کا تعارف ہو گیا جو سامنے بیٹھے ہیں، جو ابو الفضل عباس کو سن رہے ہیں. اب مولا کہہ رہے ہیں الستم تعرفونی، ارے کیا تم مجھے بھی پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ جہاں تک میں ڈھونڈ پایا ہوں، یہ موقع ان چند لمحوں میں سے ایک ہے جہاں ابو الفضل عباس نے اپنا تعارف کرایا. ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین موجود ہو اور عباس اپنا تعارف کرائیں.
میں جملہ کہوں کیوں معرفت ابو الفضل عباس مشکل ہے؟ کیوں معرفت ابو الفضل؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین موجود ہوں اور عباس اپنے آپ کو پہچانوائیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کی موجودگی میں عباس اپنی معرفت. کیوں ابو الفضل عباس کی معرفت مشکل ہے؟ اس لیے مشکل ہے، اس لیے دشوار ہے کیونکہ معرفت عباس کا قرآن احترام حسین کے جزدان سے کبھی باہر ہی نہیں آیا. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. گفتگو تمام کر رہا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے. ساری فرمائشیں انشاءاللہ بھی وہ تو جنگ پڑھنے کی بھی فرمائش تھی، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا کبھی سناؤں گا. یہ خطبہ اس وقت سن لیجیے. لستم تعرفونی. اب یہاں پر عباس ان چند موقعوں میں سے ایک اپنی جو رجز پڑھی ہے اس میں اپنا تعارف کرایا ہے. اور جب خطبہ پڑھوں گا خانہ کعبہ والا تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ابو الفضل عباس نے مشترکہ فضیلت میں بھی جو حسین یعنی ایسی فضیلت جس میں جیسی حسین کی فضیلت ہے ویسی عباس کی فضیلت ہے اس میں بھی اپنا ذکر نے کیا ہے، حسین ہی کا ذکر کیا. یہ بندگی ہے. یہ ابو الفضل عباس اس معرفت کی منزل پر فائز ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس اپنا تعارف کیسے کرا سکتے ہیں. یہ وہ موقع ہے چونکہ علمدار ہے اور لشکر کے سامنے علمدار کو پہچانوانا ہے، اس لیے عباس اب گفتگو کر رہے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے. کہہ رہے ہیں اللہ تم تعریفونی، تم جانتے بھی ہو پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں. اب میں الٹا ترجمہ کروں گا، 3 لائنیں آخری لائن سے شروع کروں گا کہ بہت زبردست ہے. اور جو حضرات حرم مولا عباس گئے ہیں وہ جب یہ جملہ آئے گا تو ان کو دماغ میں ان کے مولا عباس کا حرم آ جائے گا اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا مولا عباس کے حرم میں جاتے وقت وہ محسوس ہوگی. اور جو نہیں گئے خدا بندہ اللہ اس ذکر کے طفیل مولا ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں کے اور ان کے بازوؤں کے صدقے میں ہم سب کو مولا عباس کی زیارت نصیب فرمائے. دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی اب عباس اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میں کون ہوں؟ انا ہیبت الجبار. وہ لکھ رہے ہیں آیت اللہ شیخ جعفر تبریزی انا ہیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف صاحب ذوالفقار. مولا فرما رہے ہیں مولا عباس میں صاحب ذوالفقار علی کی حقیقی تلوار ہوں. انا سیف صاحب ذوالفقار. علی کو خدا نے ذوالفقار دی ہے مگر جیسی تلوار عباس ہے ویسی تلوار ذوالفقار بھی نہیں ہے. عجیب. انا سیف صاحب ذوالفقار ہے، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. انا طلبت القرار. دوسرا جملہ میں کیسے کون سے لفظ لاؤں جو ان کا ترجمہ کروں. انا سیف صاحب ذوالفقار ہے، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. انا طلبت القرار ہے. ارے وہ علی جو کائنات کو عطا کرتا ہے جب اس نے مانگا ہے تو میں ملاؤں. کاش وقت رک جاتا، کاش وقت رک جاتا اور میں شرح کر پاتا ان جملوں کی. انا طلبت القرار ہے، میں وہ ہوں جس کی طلب خود قرار نے کی ہے، جسے قرار نے مانگا ہے نا طلبت القرار. اب پہلا جملہ میں الٹا چلا تھا. انا ہیبت الجبار ہے، انا طلبت القرار ہے، انا سیف صاحب ذوالفقار ہے، انا ہیبت الجبار ہے، انا طلبت القرار ہے، انا سیف صاحب ذوالفقار ہے. صاحب ذوالفقار علی کی حقیقی تلوار میں، جسے قرار نے مانگا وہ عباس میں. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، جو علی جیسے صاحب ذوالفقار کی حقیقی تلوار ہو اسے عباس کہتے ہیں. جسے علی جیسا قرار اپنی دعا میں طلب کرے اسے عباس کہتے ہیں. پھر فرماتے انا ہیبت الجبار. ارے اللہ کی ہیبت جس کے وجود
ظاہر ہو جائے اس ذات کو عباس کہتے ہیں. انا ہیبت الجبار، جب ہم نے پڑھا تھا تو یہ جملہ، ہاں میں اللہ کی ہیبت ہوں. آپ یہ بات لوگ کیسے کہہ دیا؟ ارے ایسے کہہ دیا کہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے کہا تھا میرے بندے میری اطاعت کر حتی اجعل لک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، اپنے صفات کا مظہر بنا دوں. حدیث قدسی متفق علیہ فریقین حدیث قدسی ہے. عباس نے تو ایسی اطاعت کی ہے کہ جب امام وقت نے عباس کو سلام کیا ہے تو کہا ہے العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. سلام اس عبد الصالح پر جو اللہ کا اطاعت گزار، جس کی اطاعت اس منزل پر فائز ہو کہ مہر امامت لگ جائے. جس کی اطاعت پر امامت کی مہر لگی ہو، کیا اللہ اسے اپنے صفات کا مظہر نہیں بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. جملہ شاید میں کہا، شاید نہیں بلکہ اسی منبر سے کہا، کیوں نہیں بنائے گا اللہ اسے مظہر؟ بالکل بنائے گا. میں دہرا رہا ہوں اپنے پڑھے ہوئے جملے کو، آج کے جملے سے مسلسل کر رہا ہوں. کیوں نہیں بنائے گا اللہ ایسے کو اپنا مظہر؟ جس کی اطاعت کا معاملہ یہ ہو کہ امام سلام کرے تو کہے العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. جس نے ایسی اطاعت کی ہو کہ حسین کی جنبش ابرو کے مطابق اس کے افعال سرزد ہوتے ہو، اس کے افعال ظاہر ہوتے ہو. عباس ضرورت نہیں ہے کہ حسین منع کرے عباس کو کسی کام سے کہ تم جنگ مت کرنا یا تم میدان میں نہ جانا. نہیں، عباس علی حسین کی ہاں اور نہ کو کے محتاج نہیں ہے. عباس قوت حسین کے ابرو کو دیکھ کر حسین کی منشا سمجھ لیتا ہے. سب بہت آگے ہیں عباس کہ حسین اجازت دیں اور حسین اجازت نہ دیں. اس سے بہت آگے عباس. عباس کی اطاعت اس منزل پر ہے کہ امام معصوم کہہ رہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، جو اللہ کا اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ حتی اجعل لک مثلی، میں اپنے جیسا اپنے صفات کا مظہر بنا دیتا ہوں. اللہ کی ہیبت عباس سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ مظہر صفت نہیں ہو رہے ہیں تو اور کیا ہو رہے ہیں؟ ارے نہ یقین آئے تو دیکھو کیسا مظہر بنایا. اپنا کہا ہوا جملہ اب دہرا رہا ہوں، نہ یقین آئے تو دیکھو کیسا مظہر بنایا. وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے. جملہ سنیے، وہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے، یہ بھی بنا ہاتھوں کے عطا کرتا ہے. ارے بھائی وہ قاضی الحاجات تھا تو اسے باب الحوائج بنا دیا. وہ ذوالفضل تھا تو اسے ابو الفضل بنا. کیا پتا کسی کو کہ عباس کیا؟ وہ فرما دو ایک جملے خالی ترجمہ ہی کر پا رہا ہوں میں، اس وقت کچھ اور نہیں کر پا رہا. واللہ لکنت وحدی لاحامی عن السید الکریم واذکرکم غدا زلازل یوم عظیم. قسم خدا کی اگر صرف ایک بار میرے کریم سید نے اجازت دے دی، واللہ لکنت وحدی لاحامی عن السید الکریم، ایک بار مجھے موقع مل گیا اپنے سید السردار کی حمایت کرنے کا، وہ یا انہوں نے میری حمایت کر دی، مجھے اجازت دے دی تو میں کیا کروں گا؟ انصار سے کہہ رہے ہیں وَأُذَكِّرَكُمْ زَلَازِلَ يَوْمٌ عَظِيمٌ. اگر ایک بار میں تنہا بھی رہ گیا حسین کی حمایت کرنے کے لیے اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے اجازت دے دی اگر، تو کیا کروں گا؟ وَأُذَكِّرَكُمْ زَلَازِلَ يَوْمٌ عَظِيمٌ. کل میں تم سب کے لیے قیامت والے زلزلوں کی یاد تازہ کر دوں گا.
کل میں تمہارے لیے کل میں قیامت والے زلزلوں کی یاد تازہ کر دوں گا. اور تودا تمہیں وہ ایک منظر دکھلاتا بھی کہ کیسے وہ منظر وہ کیا. بہرحال زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا. وہ جنگ کربلا معلیٰ میں کہا جاتا ہے کہ جنگ نہیں کی ہے مولا عباس نے چونکہ اجازت نہیں ملی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ایک جنگ نہیں کی عباس نے کربلا میں. جب بھی کوئی قتل ہوتا تھا تو ان کا دستور یہ ہوتا تھا کہ لاش پہ قبضہ کر لیتے تھے, لاش دیتے نہیں تھے. تو لاشیں کو ان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جنگ کرنی پڑتی تھی. شہدائے کربلا میں جتنے شہید ہیں اس میں سے زیادہ تر نے ایک بار جنگ کی ہے. ابو الفضل عباس نے کربلا میں بار بار جنگ کی, اور وہ جس جنگ کے لیے ارمان تھا وہ جنگ کی باری آئی تو مولا نے بس اتنا کہا تھا کہ پانی لے آنا. تو عزیزان گرامی وہاں پر یہ معاملہ ہوا. نہیں تو دنیا دیکھتی کہ عباس ہے کیا, عباس کہتے کسے ابھی شجاعت ابو الفضل عباس بھی کہاں دنیا کے سامنے. ایک موقع تھا وہ نہروان کا, عباس کمسن تھے اور نہروان کی جنگ میں بڑے بڑے علماء نے واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت ایک پل تھا اور یہ تھا کہ اس پل پر اگر ظالموں کا, دشمنوں کا, خوارج کا, ناصبیوں کا, خوارج کا اگر قبضہ ہو گیا تو جنگ ہار جائیں گے. تو بڑا قیمتی پل ہے, بڑا اسٹریٹجک لوکیشن پر ہے یہ پل. تو مولا کائنات نے کیا کیا, اس پل کی حفاظت کی ذمہ داری کسے دی؟ عباس کی کمسنی کا عالم تھا, لیکن تاریخ نے لکھا اس وقت علی نے اس پل کی حفاظت کی ذمہ داری ابو الفضل عباس کو دی. اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں, علی کسی کو پل اتنا قیمتی, اتنا اہم پل ہے اور کسی کو یہ ذمہ داری دے نہیں رہے, اپنے بیٹے کو ابھی جو کمسن ہے اسے اس پل کی ذمہ داری دے دی. تو لوگوں نے, منافقوں نے آگے کہا علی آپ نے اپنے بیٹے کو, کمسن بیٹے کو پل کی حفاظت دی, وہ پل تو دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا اور ادھر سے فوج آ رہی ہے. علی وضو کر رہے تھے, وضو ہی کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد پھر کوئی آیا, اس نے کہا علی یار غضب ہو گیا, فوج جو ہے وہ پل پر آ گئی. علی پھر وضو کرتے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. علی غضب, فوج تو ادھر آ گئی. دیر ہو گئی. منافقوں کے آ کے بار بار اس طریقے کے جملے کہتے رہے. ایک مطلب مفہوم حدیث نقل کر رہا ہوں, امیر المومنین ان کی طرف دیکھا, کہا تم کیسی بات کر رہے ہو, میں نے پل کی ذمہ داری کسی ایرے غیرے کو نہیں سونپی ہے, اپنے بیٹے عباس کو پل کا محافظ بنایا ہے. اگر یہ سارے عرب اور عجم جمع بھی ہو جائے تب بھی عباس کے ہوتے ہوئے ایک بندہ بھی پل پار نہیں کر. ایک جملہ سنیے اور بات تمام مصائب کی منزل آ جائے گی. ایک جملہ سنیے, عباس نے نہروان میں پل صراط کا منظر کھینچ کے رکھ دیا. یہ پل ہے, وہ پل ہے, دیکھ لو جب نہروان کے پل سے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی دشمن علی گزر نہیں پا رہا تو پل صراط پر علی کے ہوتے ہوئے کوئی علی کا دشمن کیسے گزر جائے. عباس حسین کے لشکر کا علمدار, سقائے سکینہ. کتنی آس جڑی ہوئی ہے ابو الفضل عباس سے. ہمارے آپ کے گھروں کا بھی یہ دستور ہے. عباس باب الحوائج ہے نا, جب دیکھتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے, اب کہیں سے معاملہ حل نہیں ہو رہا, تو ہمارے گھر کی مائیں بہنیں عباس کی بارگاہ میں آتی ہے, ہاتھوں میں بیاض ہوتی ہے, زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے, اے جان و دل حیدر کرار علمدار, اے قوت دست شہ ابرار. بہت طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا, بہت ہو گیا, بس چند جملے سنیے, میں مجلس کو تمام کروں.
عزیزان گرامی کیا گزری ہے عباس پر. امیر المومنین نے بچپن میں کہا تھا عباس سے بنیا عباس اذا کان یوم العاشوراء ودخلت المشرع فإياك ان تشرب الماء واخوك الامام الحسین عطشان. اے میرے لال عباس جب عاشورے کا دن آئے اور تم فرات میں داخل ہو پانی میں داخل ہو تو اس وقت اتنا یاد رکھنا تمہارا بھائی حسین پیاسا ہے. اب احترام دیکھیے گا کس زبان سے ابو الفضل عباس کے حفظ مراتب کو بیان کیا جائے. علی نے کہا تمہارا بھائی حسین پیاسا ہے. عباس نے پتہ کیا جواب دیا؟ عباس کہتے ہیں واللہ ما ذوق الماء وسیدی الامام الحسین عطشان. بابا قسم خدا کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا آقا پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں. میرا سید پیاسا رہے میرا آقا پیاسا. کتب مقاتل گواہ ہے عاشورے سے پہلے عباس نے جب حسین کو پکارا سیدی و مولائی، اے میرے سید اے میرے مولا، بھائی تھے مگر بھائی نہ کہا. اور وہ وقت آیا بھی جب عباس فرات میں داخل ہوا. ابو الفضل عباس فرات میں داخل ہوا. ہم آپ تو صرف جہاں سے بندش شروع ہوئی تھی وہیں پہ میں آگے اس کو تمام کر رہا ہوں. ہم آپ تو صرف اتنا سنتے ہیں، یہی مشہور ہے پڑھا جاتا ہے کہ عباس نے صرف پانی لیا اور فرات میں پھینک دیا، لیکن ایسی یہ حقیقت نہیں ہے. آپ کتابیں پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ مولا عباس نے اس وقت 4 مصرے پڑھے ہیں. یہ مصرے عربوں میں بہت رائج ہے، بڑے مشہور عربوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عزاداری کے دوران یہ مصرے پڑھے جاتے ہیں، ماتم کے دوران بڑے مشہور مصرے ہیں ان کے. جب پانی کو پھینکنے لگے نا یہ مصرے ایسے کہ جب میں ان کو یاد کرتا ہوں ایسا کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. عباس کیا رہے ہیں، کیا معرفت ہے حسین کی. فرماتے جب پانی پھینکا ہے تو عباس نے کہا یا نفس مم بعد الحسین ہونی وبعدہ لا کنت ان تکودی هذا حسین وارد المنونی وتشربین وارد المعینی. اے میری جان کیا حسین کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اے میرے نفس یا نفس من بعد الحسین ہونی، کیا حسین کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے؟ وَبَعْدَهُ لَا كُنْتَ إِن تَكُودِ، حسین کے بعد یہ دنیا رہنے لائق جگہ نہیں ہے. یہ دنیا حسین کے بعد رہنے لائق جگہ نہیں ہے. ارے تو کیسے پانی پی سکتا ہے جبکہ حسین مصائب میں پریشانیوں میں گرفتار ہے، حسین میں بلاؤں پہ بلائیں، مصائب پہ مصائب نازل ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر دیکھیے باتیں سنیے میں پہلے اس کو تمام کروں. جب چوتھے امام کیا گزری ہے مولا عباس پر کربلا. جب چوتھے امام کربلا مولا پہنچے نا شہدائے کربلا کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے 2 لاشیں ایسے بنی اسد آئے تھے اور باعجاز امام چہارم پہنچے تھے دفن کرنے کے لیے. مجلسیں ان کی یاد میں ہو رہی ہیں. انہی کا کہا ہوا ایک جملہ ان کے چچا کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا پہنچے لاشوں کو دفنانے کے لیے بنی اسد موجود تھے. امام نے سارے لاشوں کو دفن کیا ہے تو بنی اسد کے شمولیت کے ساتھ دفنایا. ہر لاشے میں بنی اسد شریک ہیں. جب دفن کرنے لگے ایک طرف حبیب کی قبر بنائی، شہدائے کربلا کے گنج شہیدہ بنایا، خور کو ان کی منزل پہ دفن کیا. آقا حسین کو جب دفن کرنے لگے سینے پہ علی اصغر کو سلایا، پایتی بڑے شہزادے کو لٹایا. ہر شہید کو دفن کرنے میں بنی اسد کو اپنے ساتھ رکھا، لیکن 2 لاشیں ایسے جنہیں تنہا چوتھے امام نے دفن کیا، بنی اسد کو بھی ان میں شامل نہیں کیا. ایک مولا حسین کا لاشا ہے، دوسرے مولا عباس کا لاشا. ایک مرثیہ چوتھے امام نے اپنے بابا کے لاشے پہ پڑھائے اور ایک مرثیہ اپنے چچا کے لاشے پہ پڑھا. جب بین الحرمین جائیے گا تو یہ لفظ امام کے یاد رکھیے گا. چوتھے امام جب اپنے بابا کے لاشے پر آئے اور دیکھا کہ بے گہر و کفن لاشا پڑا ہے، وہ لاشا جسے پامال کیا جا چکا ہے، وہ لاشا جو زخموں سے چور چور ہے، ایک مرتبہ لاشے کی طرف دیکھ کر کہا، اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا علی الدنیا بعدک المظلمہ. اے میرے بابا آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہے، یہ دنیا تاریک ہے، اندھیر ہے اس دنیا میں. بابا آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہے، یہ دنیا تاریک ہے.
اور جب حسین کی قبر بنا چکے تو اس کے اوپر ایک جملہ لکھا، ہاذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ کون سا حسین؟ وہ حسین جسے عالم غربت میں پیاسا قتل کیا گیا، جملہ سنی، عالم غربت میں پیاسا قتل کیا گیا۔ دفنا چکے اپنے بابا کو، قبر تیار ہو گئی۔ اب بنی اسد سے پوچھا، بنی اسد والوں کیا کوئی لاشا ایسا رہ گیا ہے جو ابھی تک دفن نہ ہوا؟ بنی اسد نے کہا ہاں آقا، ایک لاشا ہے جو ترائی کے کنارے رہ گیا ہے، لیکن اس لاشے کا حال یہ ہے کہ زخموں سے اتنا چور چور ہے، ہم اس لاشے کو ایک طرف سے اٹھاتے تو دوسری طرف سے زمین پہ آ جاتا۔ امام نے پوچھا جانتے ہو وہ کس کا لاشا ہے؟ بنی اسد نے کہا مولا ہم نہیں جانتے۔ امام نے فرمایا انہو امی العباس، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ عباس کے لاشے کو یہاں مت لے کر آؤ، ہم خود جائیں گے اپنے چچا کو دفن کریں گے۔ لاشے کے قریب پہنچے، جب عباس کا لاشا دیکھا نا اس حالت میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں لاش کے، زخموں سے چور چور ہے عباس کا لاشا، سر پہ گرز لگا ہے، آنکھ میں تیر کا زخم ہے، کہیں تلوار ہے کہیں نیزہ ہے، ہزاروں تیر چلے عباس کی طرف۔ جب عباس کے لاشے کو اس حالت میں دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے عباس کے لاشے کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، علیک من السلام یا قمر بنی ہاشم علی الدنیا بعدک لفا۔ ایک مرثیہ اپنے بابا کے لاشے پہ کہا، ایک مرثیہ اپنے چچا کے لاشے پہ پڑھا۔ اور چچا کے لاشے پہ کیا جملہ؟ جب آپ جناب علی اکبر کے مصائب سنتے ہیں تو اکثر آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ حسین نے علی اکبر کی شہادت کے بعد کہا تھا، میرے لال علی الدنیا بعد کا لفا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہے۔ جو جملے حسین نے علی اکبر کی لاش پہ کہے وہی جملے چوتھے امام نے مولا عباس کی لاش پہ کہے، یعنی جو جذبات حسین کے علی اکبر کے لاشے پہ تھے وہی جذبات میرے چوتھے امام کے اپنے چچا کے لاشے پہ تھے۔ اپنے چچا کے لاشے کو سینے سے لپٹا کے کہا، علی الدنیا بعد کا لفا، اے میرے چچا آپ کے بعد اس دنیا پہ خاک۔ اب مجلس تمام ہو گئی، رو لیجئے عزیزان گرامی، اجرکم اللہ، مجلس تمام ہو گیا۔ آپ کے بعد اس دنیا پہ خاک ہے، قبر تیار کر دی عباس کی، عباس کی قبر تیار ہو گئی۔ لیکن کیا گزری ابو الفضل عباس؟ صدیوں بعد آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ آیا، جو کربلا جاتے زری کے نیچے تہخانے ہیں جن میں مولا عباس کی قبر ہے۔ آغا سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ آیا، حرم میں مرمت کی ضرورت پڑی۔ یہ ہوا کہ عباس کی قبر پہ کچھ تعمیر ہونی ہے، حرم کی مرمت ہونی ہے، کون جائے قبر تک اور کون تعمیر کرے عباس کی قبر کو؟ تو ایک متقی پرہیزگار اس زمانے کے سب سے ماہر کاریگر کا انتخاب کیا گیا کہ جاؤ آغا سید مہدی بحر العلوم سید زادے ہیں، عالم دین ہیں، ان کی موجودگی میں عباس کی قبر کی تعمیر کرو۔ اب سنیے گا، میں نے مجلس تمام کر دی، وہ کاریگر وہ معمار آغا سید مہدی بحر العلوم کے ساتھ اس تہخانے میں اترا جہاں عباس کی قبر تھی۔ کس طریقے سے قبر تیار کی ہے میرے چوتھے امام نے۔ مجلس تمام ہو گئی عزیزان گرامی، عباس کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ سید مہدی بحر العلوم کی طرف دیکھا وہ بھی رو رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، پھر قبر کو دیکھا، پھر سید مہدی بحر العلوم کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ سید زادے ہیں، آپ عالم دین ہیں، اگر برا نہ مانے تو ایک سوال کروں۔ سید مہدی بحر العلوم نے کہا کیوں، کیا سوال کرنا پوچھو۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تھا مولا عباس بڑے طویل القامت تھے، یہ قبر تو کسی بچے کی قبر لگ رہی ہے، کیا ہو گیا؟ سید مہدی بحر العلوم نے ایک مرتبہ چیخ ماری، ارے کیا پوچھ لیا تو نے؟ میرا مولا عباس جب گھوڑے کی سینگ سے زمین کربلا پہ آیا، کسی نے عباس سے بدر کا بدلہ لیا، کسی نے احد کا بدلہ، اتنے زخم لگے، لاش کا ٹکڑا میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اجل ولی گھر
وجعلنا بدعوته وانصاره وشيعته